السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں عثمان منشا لائف اینڈ لیونگ بن کا۔ آج ہمارا جو وہ 13 لیکچر ہے اور ٹاپک ہمارا جو ہے وہ آج کا حج ہے۔ حج کے حوالے سے ہم نے جو وہ ڈسکس کرنا ہے اس کی آؤٹ لائن آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم جو ہے وہ تاریخی پس منظر، حج کا مفہوم، حج کی اقسام، مناسک حج اور حج کے فوائد و ثمرات کے حوالے سے جو وہ چیدہ ڈسکس کریں گے۔ تاریخی پس منظر کے حوالے سے اگر جو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیت اللہ جو وہ شروع سے قائم ہے، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس کو ایک مرتبہ سے دوبارہ سے تعمیر کیا تھا۔ حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے اور جنت سے اتارا گیا تھا، جیسے جیسے حجر بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، ان کی دیواریں بلند ہو رہی تھی، ویسے ویسے وہ حجر اسود جو ہے وہ اس کے حساب سے جو وہ بلند ہوتا چلا جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اسی طرح سے مختلف زمانوں کے اندر جو وہ اس کی جو تعمیر تھی وہ مختلف زمانوں میں ہوتی رہی ہے، اور موجودہ دور کے اندر بھی اس کی توسیع اور تعمیر جو ہے وہ توسیع اس کی جو وہ کی گئی ہے۔ تو حج کا جو لغوی مفہوم ہے وہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ حج کی تعریف کیا ہے؟ حج کی 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک خاص آداب کے ساتھ جو مناسک حج ہیں ان کو ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ان ارکان کو اسلام کے 5 ستون بھی کہا جاتا ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا تھا، اور یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسی ہی اہم عبادت ہے۔ اس کی بہت ساری جو فضائل ہیں وہ بھی احادیث کے اندر جو وہ موجود ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ جو ہے وہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ پھر کون سا؟ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور پھر پوچھا تو پھر فرمایا کہ حج مبرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، اس لیے تم حج کیا کرو۔ حج کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں۔ اس کے لیے یہ کہ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے اگر جو وہ استطاعت رکھتا ہو۔ اسی طرح دارالحرب میں ہو تو باقی شرائط پوری ہوں تو اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے، تو اس پر تبھی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم پہنچ سکی تھی تو حج فرض جو ہے وہ اگر نہیں پہنچ سکی تھی تو پھر حج فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح بالغ کے اوپر حج فرض ہے، ٹھیک ہے جی، نابالغ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح عاقل شخص ہو تو اس کے اوپر جو وہ حج فرض ہے، مجنون کے اوپر فرض نہیں ہے۔ آزاد ہو اس کے اوپر حج فرض ہے، غلام پہ نہیں ہے۔ اسی طرح بدنی اور مالی جو ہے وہ استطاعت بھی رکھتا ہو، مالی استطاعت بھی ہو اور بدن میں اتنی طاقت بھی ہو کہ وہ کر سکتا ہو، تو بدن سلامت ہونا بھی ضروری ہے۔ فالج زدہ ہو اس طرح کو تو اس کے اوپر بھی جو وہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ حج کی فرضیت کے حوالے سے چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے جو وہ میں نے ڈسکس کی ہیں۔ حج کی اقسام ہیں۔ اقسام حج کی 3 ہوتی ہیں: حج قران، حج افراد، حج تمتع۔ اس پہ غور کیجیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ حج قران جو ہوتا ہے اس میں حج اور عمرے کا احرام، اچھا ان میں جو ڈفرینس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج اور عمرے کا ایک ہی احرام جب باندھا جاتا ہے۔ حج تمتع جو ہوتا ہے اس میں پہلے عمرہ کی نیت کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ اور حج افراد اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، عازمین حج اس میں لبیک اللہم لبیک کہہ کر صرف حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ اس میں جو وہ ڈفرینس ہے۔
حج اور عمرے میں حج کران کے اندر حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ہی ہوتا ہے. حج تمتع کے اندر پہلے عمرے کی نیت کی جاتی ہے، پھر حج کا احرام بن جاتا ہے، اور حج افراد کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف عازمین حج کا احرام باندھتے ہیں. یہ ان کے اندر ڈفرینس بھی تھا. باقی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے. اور اسی طرح سے حج کے کچھ مناسک ہیں، وہ مناسک بھی ہم جو وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے آپ چیز سمجھ لیں کہ احرام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. 2 عنصری چادریں ہوتی ہیں جو حاجی کرام جو ہے وہ دوران حج پہنتے ہیں، اسے احرام کہا جاتا ہے. اسی طرح کچھ ممنوعات ہیں کہ جب احرام انسان جب وہ باندھ لیتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہیں. جیسے سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا، سر پہ ٹوپی امامہ رومال نہیں رکھ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کچھ جائز کام بھی ہوتے ہیں جیسے مسواک کرنا، انگوٹھی پہننا، سرما لگانا، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے یوم عرفہ یوم الترویہ ہوتا ہے. یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک 5 نمازیں حاجی کو منا میں ادا کرنا ہوتی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا. تو یوم عرفہ کیا ہوتا ہے؟ عرفات کے اندر سٹے کرتے ہیں. 9 ذی الحجہ کا سورج طلوع ہونے کے بعد حاجی عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں جو ہیں وہ قصر کر کے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے پھر وہ مناسک حج میں سے رمی جمار ہے. رمی جمار کس کو کہتے ہیں؟ رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، اور جمار کا مطلب ہوتا ہے پتھر، یعنی پتھر پھینکنا. شیطان کو کنکر مانے جاتے ہیں میدان منا کے اندر، جسے رمی جمار کہا جاتا ہے. اور حاجی کو یہ تین کام ایسے ہیں جو ترتیب سے جو وہ کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے رمی جمار کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے قربانی کرنی ہوتی ہے، اور پھر حلق یا قصر جو وہ کیا جاتا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. شیطان کو جو کنکر مارے جاتے ہیں وہاں پہ میدان منا کے اندر، سب سے پہلے وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی جانور لے کے جو وہ وہاں پہ ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس حلق یا قصر کیا جاتا ہے. حلق کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایم سی کیوز بھی ہیں آپ کے. رمی سے کیا مراد ہے، حلق سے کیا مراد ہے، قصر سے کیا مراد ہے. حلق کہتے ہیں جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ سر منڈواتے ہیں، اسے حلق کہا جاتا ہے. اور قصر سے مراد ہے بال ترشمانا، یعنی خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے بال پیچھے سے تھوڑے تھوڑے جو وہ ترشماتی ہیں، اس کو قصر کہا جاتا ہے. یہ تو قربانی کرنے کے بعد جو وہ یہ عمل کیا جاتا ہے. اسی طرح سے سعی ہوتی ہے. سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں، جسے جو وہ سعی کہا جاتا ہے. تو یہ چند مناسک ہیں حج کے. ٹھیک ہے جی. خواتین کا جو جیسے میں نے احرام کی بات کی کہ انسلا کپڑا ہوتا ہے احرام جو حاجیوں نے پہننا ہوتا ہے، لیکن خواتین کے لیے سلے ہوئے کپڑے ہی ہوتے ہیں. ان کا وہی احرام ہوتا ہے جن کپڑوں کے اندر وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کی جو وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. حج کی فضیلت بھی نبی علیہ السلام نے بہت ساری احادیث کے اندر جو وہ بیان ہوئی ہے، جس میں سے جو وہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ حج کو ادا کرتا ہے تو وہ حج ادا کرنے کے بعد جب وہ واپسی پہ لوٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی جب وہ اس نے جنم لیا ہو. یعنی جس طرح نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح حاجی بھی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی مکہ اور مدینہ کی زیارت کا شرف بخشے. وما علینا الا البلاغ.